قربانی کے نصاب کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تاکہ وہ افراد کہ جو جن کے پاس کچھ پیسے ہیں یا لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ اویئرنیس ملے اور انہیں بھی اپنی قربانی واجب کے لیے پہلے سے تیاری، تاکہ وہ بھی کر سکیں. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وہ عاقل بالغ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایام قربانی جو 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان میں 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر کوئی مسلمان مالک نصاب ہوگا تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی. اور عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال و اسباب کا اندازہ آئیڈیا پہلے ہی لگا لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالک نصاب بنا دیا ہے، اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ ایام قربانی تک صاحب نصاب ہونا پایا جائے گا. تو اس لیے اب پہلے ہی سے پھر لوگ قربانی کے لیے جو جانور ہوتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا جانور انہوں نے لینا ہے. تو اب مالک نصاب کون ہوگا؟ تو مالک نصاب سے مراد یہاں پر وہ نصاب نہیں جو ہمارے اسکولوں میں سلیبس جس کو کہا جاتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ نصاب سے مراد کون سا نصاب. ہاں، نصابی سرگرمیاں تو وہاں پڑھتے ہیں. جی. تو یہاں نصاب سے مراد، نصاب کا معنی ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک ایسی مقدار، مال کی ایسی مقدار جو اس بات کا معیار ہے کہ اتنی مالیت کا مالک پر قربانی واجب ہوگی. تو اب وہ جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا، اگر صرف سونا ہے کسی کے پاس تو 7.5 تولہ سونا، اور اگر سونا نہیں ہے یا ہے کچھ سونا ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی مالیت کا گھریلو اشیاء ضرورت کے علاوہ ضرورت سے زائد کوئی بھی مال اسباب جو اتنی مالیت کو پہنچتے ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو اس کو کہیں گے مالک نصاب. یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، اور عمومی طور پہ اتنی مقدار میں سونا یہ مرد یا عورتوں کے پاس اس وقت نہیں ہوتا. صحیح، اکثر 7.5 تولہ سونا عمومی طور پہ نہیں ہوتا. زیادہ جو صورتحال پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، یہ بھی عمومی طور پہ چاندی اتنی مقدار میں بھی خواتین کے پاس بھی نہیں ہوتی. لیکن 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے، اتنی مالیت عمومی طور پہ جو بھی کچھ مالدار سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کے پاس پرائز بانڈ کی صورت میں اتنی مالیت نکل آتی ہے، یا انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کمیٹی میں پیسے ان کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی سیونگ رکھی ہوتی ہے، اپنے جو اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر اتنی مالیت موجود ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی صورت اگر نہ ہو تو کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اپنا ایک ذاتی مکان ہے جس میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے فیوچر بحال کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے پلاٹ خرید لیے جاتے ہیں کہ ان کو ہم بڑے ہونے کی صورت میں ان کو دیں گے، فی الوقت ہماری ملکیت میں ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، جیسے والد کے گھر پہ رہ رہے ہیں، آئندہ جب بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، فیملی افراد کی تعداد جب بڑھنے لگے گی، تو ہمیں اب اس چھوٹے گھر سے بڑے گھر کی طرف جانا ہوگا. تو اب اس کے لیے یا تو پلاٹ خرید لیا جاتا ہے جس کو آئندہ بنائیں گے، یا مکان خرید لیا جاتا ہے جو ابھی خالی پڑا ہوا ہے جس میں رہائش بھی نہیں ہے. تو یہ حاجت اور ضرورت سے زائد ہے. تو اگر اتنی مالیت بھی جو حاجت و ضرورت سے زائد ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد ہو، اور قرض وغیرہ بھی اتنا نہ ہو کہ اگر ہم قرض ادا کریں تو مالیت نیچے آ جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے، تو اگر یہ صورتحال پائی گئی تو 10، 11، 12 ذی الحجہ ان ایام میں اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہوگی تو اس مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر قربانی واجب ہے. تو جن کے پاس مال و اسباب کی ایسی فراوانی اور اتنا ملکیت میں مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو،
تو انہیں قربانی کے ایام سے پہلے ہی مشورتاً کہ کوئی مناسب اور اچھا جانور خرید لینا چاہیے. صحیح. کیونکہ بعض اوقات ایام قربانی میں بعض اوقات موسمی تبدیلی تغیرات بھی ایسے عام ان اوقات میں آ جاتے ہیں کہ پھر قربانی کا جانور خریدنا یہ بھی ایک آزمائش ہو جاتا ہے. تو لہذا کچھ دن پہلے ہی ایسا جانور خریدیں جو قربانی کے شرائط کا حامل ہو، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عیب جو دکھنے میں نظر آتا ہے ہر طرح کا عیب اس کے اندر نہ ہو. مثلا اس کے کان میں کوئی چیرا بھی نہ لگا ہو وغیرہ وغیرہ. تو بہتر ہے کہ کوئی اچھا اور عمدہ قربانی کی شرائط کے مطابق جانور خریدیں اور اس کی پھر عزت اور تکریم بھی کریں. اس کو وقت پہ مناسب چارہ بھی دیا جائے، کتنا کھلانا ہے. چونکہ اب شہری زندگی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس جانور نے کتنا کھانا ہے، کتنے ٹائم کھلانا ہے، کون سا چارہ اس کے لیے موافق ہے، کون سا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جانور خریدنے سے پہلے ہی جو اس کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں سیکھ لینی چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے کم از کم مقدار نصاب کی، یعنی بالکل یہ یہاں یعنی شروع ہوتا ہے. اب اس سے اوپر کسی کا کتنا؟ اس کے اوپر تو پھر کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے. قربانی میں ایک ہی جانور جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا، دمبا، مینڈھا وغیرہ وہ ایک ہی لازم ہوگا، چاہے ارب پتی ہو یا کوئی لکھ پتی ہو. ٹھیک ہے. یعنی جس کے پاس بھی نصاب کے برابر مال موجود ہے، حاجت، ضرورت اور قرض وغیرہ سے فارغ، تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہے. اب جو جتنا چاہے مالدار ہو، جتنے زیادہ اس کے پاس مال و اسباب ہیں، تو قربانی ان دونوں پہ ایک جیسی ہی لازم ہے. صحیح. اب یہ کہ اچھا سا اچھا جانور خرچ کر اپنا لائے، اور اچھا جسے فربا جانور کہا جاتا ہے، اور مہنگی قربانی جسے کہ جس میں مال بھی زیادہ خرچ ہو، کیونکہ یہ مال جو قربانی میں خرچ ہوگا تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یوم نحر کو جو مال قربانی کے یعنی اس جانور کے اندر، جو احراق دم کے اندر اس جانور کی قربانی میں جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول اور محبوب مال گویا کہ ہے. تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ ہمیں کرنے کا حکم بھی دیا ہے.